الحمدللہ۔ کیا بات ہے صادق، یہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کچھ تو بات ہے صادق، کیا ہوا؟ ہم نے تو یہاں اس لیے ملنے کا ارادہ کیا تھا کہ ہفتے میں ہم ہمارے وقت کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں جو کچھ بھی مطالعہ کیا ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہاں لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، ورنہ اچانک اس وقت یہ آنسو؟ میری آنکھوں میں یہ آنسو کسی ذاتی مقصد کے بنا پر نہیں ہے، تو پھر؟ اور نہ ہی کوئی دنیاوی نقصانات کے بنا پر۔ تو پھر کیا بات ہے صادق؟ اس رات کی تاریکی کو دیکھ رہے ہو، میں اس تاریکی کو دیکھ کے یہی سوچ رہا تھا، آج ایک دن اور گزر گیا حضرت کے ظہور کے انتظار میں، ایک دن اور گزر گیا اور ہم حضرت کے دید سے تشنا رہ گئے۔ نہ جانے وہ صبح کب ہوگی جب سورج اپنی روشنی پھیلاتے ہوئے امام عصر علیہ السلام کی آمد کا اعلان کرے گا۔ تم نے ٹھیک کہا صادق، زمین کا ذرہ ذرہ اپنے امام علیہ السلام کا منتظر ہے۔ یقیناً، بے شک۔ صادق، میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ غیبت صغریٰ کے دور پہ غور و فکر کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غیبت صغریٰ خود ایک مقدمہ ہے غیبت کبریٰ کے لیے۔ امام علیہ السلام کی رہبری میں نظام الہی اس دنیا میں نافذ ہے، جس کی شروعات غیبت صغریٰ میں ہی ہو چکی ہے اور آج تک جاری ہے۔ امام علیہ السلام کی ایک پوری قائم کردہ سرکار ہے جو ہر لحاظ سے شریعت محمدی میں اختلاف اور اختلاط پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اور امام علیہ السلام کی قائم کردہ سرکار میں دوران غیبت صغریٰ میں کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں، نہ صرف نواب خاصہ، ان کے علاوہ کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اس لائق سمجھا کہ وہ ان کی نظام کا ایک اہم حصہ بنے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غیبت صغریٰ میں ان 4 نائب کے علاوہ کئی اور منصبدار تھے جو حضرت سے قربت رکھتے تھے؟ ہاں بالکل، بس میں انہی منصبداروں کی تلاش میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ علی بھائی، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ الہی آمین۔ امام عصر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے میں تم کتنے کوشاں ہو۔ الحمدللہ۔ چونکہ تم کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہو، یہ کتاب ایک بزرگ عالم دین علامہ ہاشم بہرانی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں غیبت صغریٰ میں جو بھی منصبدار نواب خاصہ کے دور میں موجود تھے ان کا ذکر ہے۔ ایسے ہی خاص منصبدار قاسم بن علا ہیں۔ قاسم بن علا؟ ہاں، قاسم بن علا، ان کی عمر حیات 117 سال کی تھی اور 80 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی تھی۔ اے یوسف زہرا، آپ کہاں ہیں؟ اے گل نرجس، آپ کس حال میں ہیں؟ کیا آپ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا مولا؟ میں دنیا کی ساری تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے اپنے سے دور کر دیں مولا۔ مولا 2 مہینے ہو گئے مولا، آپ کی طرف سے کوئی توقع مجھ تک نہیں پہنچی۔ یہ توقع کا سلسلہ اچانک بند کیوں ہو گیا مولا؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی مولا؟
میری زندگی کا سہارا آپ کی طرف سے آنے والی توقیات ہے جس کے سہارے میری سانسیں چل رہی ہیں۔ مولا کاش کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ غیبت کا پردہ حائل نہ ہوتا۔ سلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کون؟ عبداللہ صفانی؟ جی میں عبداللہ صفانی۔ کیسے مزاج ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ پریشان حالی، یہ گریہ و زاری کا سبب کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ جی سب خیریت ہی ہے۔ تو پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بابا کو شرف حاصل ہے کہ بابا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی توقیات سے براہ راست فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہاں، خدا آپ کے والد کے درجات بلند کرے۔ آپ کے والد ان چند شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی تائید حاصل ہے۔ کاش کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہوتے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار کرتے۔ دراصل آج 2 مہینے ہو گئے اور 2 مہینے گزر گئے اور بابا کو حضرت کی جانب سے کوئی توقیع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اے اعلیٰ مرتبے پہ فائز میرے بزرگ، میں آپ کے سامنے کیا ہوں؟ میری بساط کیا؟ کہاں میں ناچیز اور کہاں آپ جس نے 3 اماموں سے فیض حاصل کیا ہو۔ آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ توقیع نہ آنے کی وجہ میں نہیں جانتا، لیکن توقیع نہ آنے کی بنا پر آپ کی یہ حالت آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں گریہ نہ کروں تو کیا کروں؟ حضرت کی غیبت ہم شیعوں کے لیے باعث اضطراب ہے، اور اس پر توقیع کا آنا بند ہو جانا میری اس اندھیری دنیا میں میرے آقا کی توقیع میرے لیے روشنی ہے۔ میں اس امام کی توقیع میں ہر وہ چیز دیکھ لیتا ہوں جو دنیا کے تمام آنکھ والے مل کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دل جس میں دھڑکن نہ ہو، کیا وہ کسی کام کا ہے؟ تو بتاؤ کہ میں کیسے سکونیت حاصل کروں جبکہ میرے آقا کی توقیات میرے لیے روشنی ہے۔ بابا صبر کیجئے بابا، چلیے کھانا کھا لیجئے۔ عبداللہ بن صفانی آپ کے بغیر دسترخوان پر نہیں بیٹھیں گے۔ حضور حضور حضور، عراق سے قاصد آیا ہے۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ میں قاصد کو کمرے میں لے کے آتا ہوں۔ نہیں، میں اپنے امام کے قاصد کو ان کے استقبال کے لیے خود جاؤں گا، ان کو لینے خود جاؤں گا۔ مجھے دروازے تک لے چلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئے میرے امام کے قاصد، آپ پہ میرے لاکھوں سلام، آپ پہ میری جان نثار۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں۔
نہیں نہیں, آپ زحمت نہ کریں, میں خود ہاتھ دھو لوں گا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ میرے گھر مہمان ہیں. میرے لیے تو افتخار کی بات ہوگی کہ میں اس کی خاطر کروں جو میرے امام کے گھر سے آیا ہے. اپنے آپ کو امام کا غلام کہنا اور بات ہے, لیکن خود غلام ہونا اور بات ہے. ہم تو سب اپنے آپ کو امام کا غلام کہتے ہیں, مگر آپ خود امام کے غلام ہیں. مجھے اجازت دیجیے. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. آپ کو حضرت حجت علیہ السلام کا واسطہ, مجھے اپنے ہاتھ دھلانے کی اجازت دیجیے. بسم اللہ کیجئے. میرے آقا کی طرف سے میں چند اشیاء آپ کو سپرد کرنا چاہتا ہوں. ذہ نصیب, آپ کا کرم ہوگا. میرے آقا نے آپ کے لیے توقیع بھیجی ہے. میرے امام کی توقیع. اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. کتنے نایاب ہیں یہ برق جس پر میرے آقا کے دست مبارک سے تحریر لکھی ہوئی. میں اس توقیع میں خلد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ابو عبداللہ ابن سلمہ, جی حضور. ذرا پڑھنا تو کہ اس توقیع میں کیا پیغام بھیجا ہے مولا نے میرے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت امام عصر نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس خط کے موصول ہونے کے 40 دن بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. ارے بھائی, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور آقا نے آپ کے لیے کفن بھی بھیجا ہے. میرے بچوں, تمہیں رونا نہیں چاہیے, بلکہ تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے بابا پر اس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت کی. واقعی تمہیں اس پہ رونا نہیں چاہیے. امام نقی علیہ السلام کی طرف سے ایک ایسا نایاب تحفہ مجھے ملا کہ اگر دنیا کے تمام تحفے ایک میزان میں رکھ دیے جائے اور امام نقی علیہ السلام کی دی ہوئی قمیض دوسرے میزان میں رکھ دی جائے تو یقیناً میرے امام کی دی ہوئی قمیض کا میزان بھاری ہوگا. اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے نایاب تحفے بخشے. اور یہ دیکھو, آج ان کے ہی چشم و چراغ نے اس نابینا کے لیے کفن بھی بھیجا ہے. اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. اچھا, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. بیٹا حامد, جی بابا. میرا ایک کام کرو. میرے دوست عبد الرحمن
ابن محمد شیزی کے گھر جاؤ، ان سے کہنا کہ بابا نے یاد کیا ہے اور اپنے گھر بلایا ہے۔ کیوں بابا، کوئی خاص وجہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست کو میں امام کے دیے ہوئے تبرکات دکھاؤں، جس کے ذریعے وہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ معذرت چاہوں گا، لیکن اگر یہ باتیں ہم اپنوں کے سامنے بیان کریں تو وہ بھی اسے قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اپنوں کے دلوں کو مطمئن کرنا نہایت ہی مشکل ہے، اور یہ تو عبد الرحمن کا معاملہ ہے، گھر کے باہر کا معاملہ۔ اللہ اور امام بہتر جانتے ہیں، میری بات مانو اور عبد الرحمن کو بلا لاؤ۔ جی بابا۔ السلام علیکم ابو محمد قاسم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آ گئے عبد الرحمن؟ جی ہاں، سرکار نے یاد کیا اور میں حاضر ہوں۔ کیسے یاد کیا؟ کیا آج پھر کوئی مناظرہ کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، آج کوئی مناظرہ نہیں کرنا۔ ابھی بہت ہو چکے ہم مناظرے۔ آپ کی عمر تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اپنی بتاؤ تو اس عمر میں مزید بحث اور مناظرے کی طاقت ہی نہیں، اور آج تک ہم کوئی نتیجہ بھی نہیں نکال پائے۔ آپ کی راہ پہ صحیح اور میں میری راہ پہ صحیح۔ میں تمہیں آج کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ دکھانا چاہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرے امام زمانہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی توقیع ہے، خط ہے، جس کے ہاتھوں میں نصرت الہی کا پرچم ہے۔ اس امام وقت نے یہ خط میرے لیے تحریر کیا ہے۔ تم میرے امام کی تحریر کو پڑھو عبد الرحمن۔ اس تحریر میں امام نے میری موت کی تاریخ بھی معین کر دی ہے۔ ابو محمد قاسم، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میں تمہیں اچھا خاصا فاضل شخص سمجھتا تھا، اللہ نے عقل دی ہے، کچھ تو استعمال کرو۔ کوئی کسی کو موت کا فرمان ایسے جاری کر سکتا ہے؟ آنے والے کل کی خبر نہیں، اور یہاں موت کی تاریخ معین ہو رہی ہے۔ ایسی باتوں سے عقیدہ مستحکم نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ مطلب واضح ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی مناظرہ شروع کر دیا تم نے ہمیشہ کی طرح پھر آدھی ہی آیت پڑھی۔ کیا مطلب؟ بھائی، آیت آگے بھی تو پڑھو، الا من ارتضی من الرسول، لیکن وہ اپنے رسول میں سے جسے منتخب کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے رسول میں جسے چاہے اس کے سامنے غیب کو ظاہر کر سکتا ہے، اور میرا امام اسی رسول کی طرف سے منتخب کردہ فرد ہے۔ جو معجزات اور علم غیب اللہ نے آخری رسول کو عطا کیے، وہی معجزات اور علم غیب ان کے جانشین کو عطا کیا، جس کا سلسلہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آج کے دور میں وہی صفات کے مالک میرے امام وقت ہیں۔ بھائی، اس طرح سے تو ہم کوئی نتیجے پہ نہیں آنے والے۔ اچھا، ایک کام کرو، یہ پرچہ لو اور میرے امام کی تحریر کے حساب سے جو تاریخ میرے موت کی معین کی ہے میرے مولا نے، اس تاریخ کو لکھ لو، اور اس پرچے کو دیکھتے رہنا عبد الرحمن۔
اگر میں اپنے امام کی بیان کردہ تاریخ سے ایک دن پہلے یا پھر ایک دن بعد مر گیا تو سمجھ لینا کہ میں باطل پر تھا اور تم حق پہ تھے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور میں آج سے ٹھیک 40 دن بعد اسی دن مروں جو تاریخ میرے وقت کے امام نے معین کی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا عقیدہ حق ہے, میرا امام برحق ہے. اور پھر تم خود اپنا فیصلہ کر لینا, تم پھر خود اپنا فیصلہ کر لینا. ٹھیک ہے عبد الرحمن؟ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے. ویسے میرے امام نے مجھے اتنے نایاب تحفے دیے, امام کی طرف سے یہ توقیہ ہے. ایسے تحفے اس نابینا کو امام نے عطا کیے کہ آنکھوں والے صرف گمان ہی کر سکتے ہیں. بعض اوقات دل میں یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو ایک بار جی بھر کے دیکھ پاتا. بیٹا حسن. جی بابا. دیکھو تو یہ اچانک میری آنکھوں سے پانی کیسے جاری ہو گیا. میں دیکھتا ہوں بابا آپ کی آنکھ میں. یا اللہ یا اللہ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. بابا پانی پوچھ دیا بابا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں بہت تیز روشنی ہو گئی ہے. بیٹا حسن. ہاں بابا میں حسن. آپ دیکھ سکتے بابا. میرا بچہ حامد. جی بابا میں آپ کا حامد. اور میرا چھوٹا بیٹا علی. بابا اللہ تیرا شکر یا صاحب الزمان, آپ کا کروڑوں احسان مجھ پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب قاسم کے گھر کے باہر یہ مجمع کیسا؟ یہ سب جناب قاسم کو دیکھنے جمع ہے. سب خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے, بس ایک عجیب بات ہو گئی ہے جناب قاسم کے ساتھ. عجیب بات؟ کیسی عجیب بات؟ 117 سال کی عمر میں جناب قاسم کے آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے. کیا؟ ہاں 80 سال کے تھے تب یہ نابینا ہو گئے تھے. اچھا. ہاں اب 37 سال بعد جناب قاسم دوبارہ دیکھ پا رہے, وہ بھی بالکل ہماری طرح. یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تو جو سن رہا ہے جناب قاسم کو دیکھنے چلا آ رہا ہے. اپنے بھی آ رہے ہیں, پرائے بھی آ رہے ہیں. وہ دیکھو آ گئے پرائے, حاکم کے دربار کی سواری. بادشاہ کے دربار کی سواری اس وقت یہاں؟ کون آ رہا ہے بھائی؟ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. بابا یہ حاکم کے دربار کے قاضی صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. فرمائیے حضور. ہم نے سنا ہے کہ آپ کی آنکھیں 37 سال بعد دوبارہ واپس آ گئی ہے. جی ہاں حضور, یہ میرے وقت کے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے کرامات کا ایک اور منظر ہے جو خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جناب
انسان محبت میں کچھ زیادہ ہی اندھا ہو جاتا ہے، اور آپ کی یہ بات دربار تک پہنچ گئی ہے، اسی لیے خود ہی تفتیش کرنے چلا آیا۔ آخر یہ حکومت کا معاملہ ہے، بادشاہ وقت بھی فکر مند ہے۔ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ تو بتائیے یہ کون سی انگوٹھی میں نے پہنی ہے؟ یہ آپ نے فیروزے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ اچھا تو یہ بات بتائیے کہ اس فیروزے کی انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس انگوٹھی میں کچھ نام نقش ہیں جو کہ 3 سطروں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس انگوٹھی میں کیا نقش کیا ہوا ہے؟ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ آپ جانتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں ان ناموں کو لینے سے عاجز ہوں۔ آپ کو شاید یقین آ گیا ہوگا کہ جو بات دربار تک پہنچی ہے وہ افواہ نہیں، حقیقت ہے۔ میرے بچوں، آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اب ہماری ملاقات امام کی چوکھٹ پہ ہوگی۔ جانے سے پہلے تم لوگوں کے سامنے اپنی وصیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں نے یہ وصیت اس پرچے میں قلم بند کر دی ہے، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میری جائیداد کا زیادہ تر حصہ میرے آقا کے نام کر دیا جائے، جی بابا، جس سے صرف حضرت کے نام اور حضرت کے کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ جی بابا، اس بات کا خاص خیال رکھنا بیٹا، اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ میں نے تم لوگوں کے نام کر دیا، جس سے تم لوگوں کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے فیصلے پر کبھی بھی بال برابر شک نہ کرنا۔ نہیں بابا۔ اور ایک اور وصیت جو کہ ایک نصیحت بھی ہے، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ اپنے امام کی نصرت سے کبھی دستبردار نہ ہونا، اپنے آپ کو امام وقت کے لیے ہر وقت تیار رکھنا۔ جی بابا، جی بابا۔ امام کسی کو کسی بھی وقت کسی امر پر مامور کر سکتے ہیں۔ اور میری آخری وصیت، آخری وقت میں میرے امام نے میری آنکھوں کو نور بخشا، میں تم سب کو اس نور کے دائرے میں دیکھ رہا، میں وہ نور تم سب کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ہاں، ہمیشہ اپنے قلب کو فرزند زہرا امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی محبت سے متمسک رکھنا، ہمیشہ متمسک رکھنا۔
اپنے امام کے لیے زینت کا سبب بننا ذلت کا نہیں۔ میرا امام برحق ہے، اور پھر تم خود اپنا فیصلہ کر لینا، آج تاریخ ایک شنبہ، دو شنبہ، تین شنبہ، اس کا مطلب آج 40 دن پورے ہو گئے۔ کل رات تک تو کوئی خبر نہیں تھی۔ مطلب مٹھائی کی مٹھاس سب سے پہلے قاسم کو ہی چکھانا ہے۔ قاسم، میں آ رہا ہوں۔ قاسم میرے دوست، آپ سچے، آپ کی راہ حق۔ قاسم، آپ کے امام برحق، آپ کا دین صراط مستقیم۔